یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جو 3 چیزیں آپ نے فرمائی ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں برے اور اچھے حالات کے ساتھ آزمائیں گے، پھر تم نے لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کوئی پہلا موقع نہیں، پچھلی تاریخ میں ایسی وبائیں بڑے پیمانے پر پھوٹی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ آپس میں ایسے گلوبل ولیج نہیں تھا، ملک سے کنیکٹڈ نہیں تھا، تو وہ جس ملک میں ہوتا تھا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دکھائیں گے، بڑا نہیں۔ دنیا میں بڑا کیا ہے؟ وہ ہے النار الکبریٰ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، وہ ہے آخرت کا عذاب، آخرت کی پکڑ۔ یہاں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں مبتلا کریں گے، بڑی نہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ تو یہ جتنی چیزیں آپ نے فرمائی ہیں، ان ساری کا مجموعہ ہی یہ حالت ہے جو اس وقت پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ اس میں ہمیں اللہ پاک کی طرف ہی رجوع کرنا ہے جہاں سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ٹھیک، اچھا ایک حدیث یاد آ گئی، ایک حدیث، ارشاد، ایک حدیث سنا تو ہاں، ارشاد۔ وہ اہل الشکری اہل الزیادتی، جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کے رزق بڑھاتا ہوں۔ اہل و طاعتی اہل و کرامتی، جو مجھے میری اطاعت کرتے ہیں میں ان کی عزت بڑھاتا ہوں۔ اہل و معصیتی لا اقنطہم من رحمتی، جو میرے نافرمان ہیں تو ان کو بھی خوشخبری ہے کہ نا امید نہ ہوں۔ ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کر لو میں تمہارا دوست ہوں۔ ان لم یتوبوا فانا طبیبہم، تم توبہ نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے لیے ایز اے طبیب اور ڈاکٹر ہوں۔ ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، میں پھر تمہیں تھوڑی تھوڑی آزمائشوں میں ڈالوں گا تاکہ تمہارے گناہوں کو صاف کروں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک دن بخار ہو جائے تو 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ الحمدللہ ڈاکٹر بھی ہیں، اس وقت ایک طرف جب اس طرح کی آزمائش آتی ہے تو بیسط مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک ایسی بیماری آئی ہے کہ وہ اکٹھے ہونا، مسجد میں اکٹھے ہونا، دینی اجتماع میں اکٹھے ہونا، وہ الٹا مسئلے کو بڑھا رہا ہے، بیماری کو بڑھا رہا ہے۔ تو آپ جیسے لوگ کیا رہنمائی کریں گے کہ اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے کہ ہم حکومت کی بات مان کے مسجد کی طرف نہ جائیں، گھروں میں نماز پڑھیں، یا کہ نہیں ان حالات میں بھی ادھر جانا ضروری ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مان لیا وہ مسلم کہلائے، کچھ لوگوں نے نہیں مانا تو وہ کیا اسے کہتے ہیں، نامسلم کہلائے، غیر مسلم کہلائے۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے ہر چیز کی مثال ہمیں ملے گی۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ مجھے جواد وسیم صاحب کا فون آیا مکہ سے، میں جلدی واپس آ گیا تھا، 2 ہفتے بعد ہی وہ مکے میں تھے، تو کہنے لگے مولانا صاحب مسجدوں میں اذان کے بعد کچھ اعلان ہو رہے ہیں۔ وہ تو عربی سمجھتے نہیں تھے۔ میں نے کہا کیا ہو رہے ہیں؟ کہ یہ سمجھ میں آتا تو آپ سے پوچھتے۔ تو میں نے کہا اچھا بارش ہو رہی ہے؟ کہنے لگے ہاں بارش ہو رہی ہے۔ تو
تو میں نے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں صلو فی رحالکم، کہنے کا ہاں 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 یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنی اپنی جگہ پہ نماز پڑھو۔ مدینہ میں ایک بارش آئی تیز، جی کچی گلیاں تھیں، کیچڑ ہو گیا، تو میرے کوئی جان کا خطرہ نہیں تھا، صرف یہ کہ آنے میں مشقت ہو گئی اور کچھ کپڑے خراب ہوں گے۔ تو میں قربان جاؤں کہ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال، جب انہوں نے اذان پوری کر لی، وہ ایک انصاری عورت کے گھر کی چھت پر چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، بلال اعلان کرو کہ الا صلو فی رحالکم، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نمازیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کرو۔ یہ حدیث ہمیں اصول دیتی ہے کہ صرف تھوڑی سی تکلیف سے بچنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا مسجد میں نہیں، گھر میں نماز پڑھو۔ تو اب ہمیں تو ڈاکٹروں کو فالو کرنا ہے، جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی تقی صاحب نے بھی اس کے بارے میں بہت معتدل فتویٰ دیا ہے، میرے خیال میں تو ہمیں وہ اس وقت کرنا چاہیے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ گھروں کو مسجد بنا لیں، گھروں میں سارے مل کر باجماعت نماز پڑھیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہر گھر میں اجتماعی طور پہ دعا کریں۔ تو میرے خیال میں میرے نبی نے ہمیں اس حدیث سے یہ راستہ دیا ہے۔ لیکن مولانا صاحب، اب اگر تیز بارش جس کی وجہ سے صرف انسان کو خود تکلیف ہو سکتی تھی، اگر اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور صلو فی رحالکم کا اذان کا حصہ بنا دیا، تو یہ تو پھر ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ کسی اور انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، تو اس صورت میں تو گھروں میں نماز پڑھنا ایک لحاظ سے تھوڑا سا وجوب کے زمرے میں نہیں آ جاتا، واجب نہیں ہو جاتا؟ جی میں تو پہلے عرض کر دیا ہے کہ جان کا بچانا تو فرض ہے، واجب نہیں ہے۔ جان کا بچانا تو فرض ہے، جی تو اس میں جو اس وقت ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن اب جب تک اگر حکومت فیصلہ کرے اور حکومت کی طرف سے حکم آ جائے، تو پھر اس طرح کے معاملات میں تو اولی الامر کی حیثیت سے ہمیں اس کی اطاعت بھی ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہے نا؟ جی بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ ہم خاص طور پر ایسی وبائی شکل میں ہمیں تو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ بالکل حکومت کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ میری بھی یہی تجویز ہے کہ اس وقت حکومت کے بارے میں کسی کی کوئی بھی رائے ہو، لیکن کم از کم آج کل حکومت کے مقرر کردہ عمال کے، ڈاکٹر ہوں، پولیس والے ہو، فوجی ہو، ان سب کے احکامات کی تعمیل ہمارا قومی اور دینی فرض بن جاتا ہے۔ میں آپ جیسے علماء سے ہم نے جو کچھ دین سیکھا ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک مولانا صاحب ہمارے ہاں بدقسمتی سے جہالت بھی بہت ہے، حکومتوں کے بارے میں لوگوں کی رائے بھی دوسری ہوتی ہے، سیاسی تعصبات بھی بہت ہوتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصاً ہمارے پختونخوا کے علاقوں میں بہت سارے لوگ ابھی تک اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جس طرح گشت کر کے اور ٹولے بنا کے گھروں پہ جاتے ہیں عام حالات میں، اور وہ مسجد کی طرف بلانے کی ترغیب کرتے ہیں، تو اس وقت وہ وہی دینی فریضہ ادا کر کے اس معاملے میں گھر گھر جا کے لوگوں کو نصیحت کرے کہ وہ اس وقت گھروں پہ نماز ادا کرے، اور باقی دینی جماعتوں کو بھی اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ صرف تبلیغ والوں کے ذمے نہیں ہے، بلکہ ہر پڑھے لکھے آدمی کے ذمے ہے کہ اس طرح جو نادانی سے کام لے رہے ہیں۔ تبلیغ والے تو 1% بھی نہیں ہیں پاکستان میں، تو 1% کیا کریں گے؟ وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے رائمنڈ مرکز بند ہو گیا، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رائمنڈ کا مرکز بھی بند ہوگا۔ پچھلے 70 سال سے وہاں اللہ کے فضل سے مسجد نبوی اور بیت اللہ کی طرح ہر وقت آباد تھا، تو وہ بند کر دیا۔ جو ایسے آپ کے چشمہ والی مسجد پشاور میں وہ بند کر دی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں سارے پڑھے لکھے طبقے کو مل کر یہ مہم چلانی ہوگی، صرف تبلیغ والے کافی نہیں ہیں اس میں۔
جی جی بالکل، سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک اس وقت ایک اور جی بالکل، میرے سامنے کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ مثلاً پہلے سے کچھ تبلیغی وفود گئے ہوئے تھے، مثلاً جوب کا ایک تبلیغی وفد ہے اور وہ اس وقت آیا ہوا ہے مانسیرا میں، اس بیچاروں کو تو پہلے سے علم نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ان کے لیے آپ کیا ہدایت دیں گے؟ کیونکہ دین کا حکم تو یہی ہے کہ جب وبا آ جائے تو جو جہاں ہے وہ وہیں پہ رہ جائیں۔ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی اس نے اس وبا کی شکل اختیار نہیں کی، انیشل سٹیجز میں ہے، تو وہاں کے لوگ ان کو اپنا یا تو مہمان بنا لیں الگ الگ کر کے، یا ان کے لیے کسی اسپیشل وین کا انتظام کر کے ان کو ان کے علاقے میں پہنچا دیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک چترال کی جماعت آئی ہوئی ہے، تو ان کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں ان کو ان کے گھر پہنچانے کا۔ ایک مولانا صاحب اس وقت ظاہری بات ہے پاکستان کی معیشت پہلے بھی بہت پریشر کا شکار تھی اور اس کی وجہ سے مزید بھی دباؤ بڑھے گا، خصوصاً یہ جو لاک ڈاؤن وغیرہ ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ سے ڈیلی ویجز جو ملازمین ہیں ان کی حالت اور بھی ابتر ہو جائے گی۔ آج میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ حالانکہ پاکستان میں اتنے امراء ہے کہ اگر وہ پورے خلوص کے ساتھ انفاق سے کام لے تو شاید پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اس موقع پہ بالکل صحیح بات، آپ میں آپ کے ساتھ ان امراء کو اللہ اور رسول کے تعلیمات کی روشنی میں کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ جی میں نے ابتدائی بات میں اس کی کھل کے ترغیب دی تھی کہ مالدار حضرات وہ اپنے دروازے کھول دیں اور راشن کے بنا کر پیکیجز اور بیگ بنا کے ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ یہ کام پہلے سے ملک ریاض صاحب کر رہے تھے، وہ 2 لاکھ آدمی ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے کراچی میں بھی بہت سے اللہ کا فضل ہے مخیر حضرات ہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے، سخی بھی ہیں، ایسے میرے بہت ہی پیارے بھائی، چھوٹے بھائی، 3 کی جوڑی تھی، جنید اور طارق جمیل اور سہیل، جی تو ان میں ایک تو اللہ کے پاس چلا گیا، ہم نے بھی جانا ہے، تو وہ بھی بہت کرتے ہیں۔ میں یہ چند جو نام میرے سامنے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، یہ نہیں کہ اس کے علاوہ اور ہیں نہیں، اور بھی ہیں، نہیں، یہ تو میں چند ان تو سب کو مشہور ہو کہتا گئے ہیں، ہوں حالانکہ ہمارے ہر گاؤں اور شہر میں ہر اس میں درجنوں ملک ریاض ہیں، دولت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، خرچ نہیں کرتے ہوں گے۔ جی بالکل صحیح بات۔ ہم نے یہاں شروع کر دیا اللہ کے فضل سے، ہم نے فہرستیں بنائی ہیں، کون ریڑھی والا، کون چھابڑی والا، کون دیہڑی دار، کون مستری، ان سب کی فہرستیں بنا کر وہ جتنے بھی گھرانے میں ان کو 350 گھر بنے، جو ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے، تو ان 350 گھروں میں ہم انشاءاللہ جب تک یہ حالات ہیں ہم راشن پہنچائیں گے۔ تو میں سب کو ترغیب دیتا ہوں کہ وہ خرچ کریں۔ آپ کی محفل تھی تو ایک شخص ہے، یا رسول اللہ کو میری مدد فرمائیں۔ آپ نے کہا میرے پاس ابھی تو کچھ بھی نہیں، تو کہنے لگا میں دکاندار سے جا کے لے لیتا ہوں، پھر آپ اس کو میری جگہ قرضہ ادا کر دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسا نادان آدمی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور دیں، نہیں تو قرضہ چڑھا کے کا مطلب ہوا۔ تو یہ عبداللہ بن حذیفہ ذرا پیچھے بیٹھے تھے، انہوں نے زور سے کہا انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ لگائی، اور جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں لا دے جھگی پھوک تماشا ویکھ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لگا دیں، اللہ نے اللہ والے سے اللہ کی ذات سے کمی کا ڈر نہ کریں، عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ ایک دم مسکرائے اور فرمایا بہذا امرت، مجھے بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، ہر صوبے میں، ہر شہر میں بہت بڑے بڑے مالدار لوگ پڑے ہیں۔ میں سب کے آگے سامنے ایسے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس وقت غریبوں کی دعا لے لیں، کسی کی دعا لگ گئی تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ لیکن وہ سب کچھ بہت بدبخت اچھی بات کی ہے۔ ایسے بھی ہیں کہ جو اس موقع سے الٹ فائدہ اٹھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں،
اور زیادہ کمائی کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ اور رسول کے احکامات کیا ہے؟ بس ان کے لیے یہی ہے کہ حکومت وقت ان کو پکڑے اور ان کو حسب حال سزا دے، ان کا مال سارا ضبط کرے اور اس کو بازار میں لائے۔ یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ لوگ موت کے خطرے سے دو چار ہوں اور اس وقت بھی پیسہ بنانے کے چکر میں ہوں۔ یہ تو بہت بڑی انسانیت کے نام پر ایک بہت بڑا داغ ہے یہ۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ مولانا صاحب، ایک پاکستان کے اندر ابھی جو ایک معاملہ ڈیبیٹیبل ہے، سندھ کی حکومت نے لاک ڈاؤن تقریباً کر لیا، لیکن ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ابھی تک بوجوہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری قوم برداشت نہیں کر سکے گی، مشکلات بہت ہوں گی۔ آپ کا وہ بہت عزت اور احترام بھی کرتے ہیں، اس موقع پہ آپ کی تجویز کیا ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ لاک ڈاؤن کر کے یہ 10-15 دن کی مشقت برداشت کر لینی چاہیے، یا کہ نہیں ابھی لاک ڈاؤن ضروری نہیں ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ کر لینی چاہیے، اور مالدار لوگ وہ اس میں تعاون کریں اور غریبوں کو جا کر ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں۔ 15 دن تو کوئی زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ میں تو وہاں فیصل آباد میں ابھی تو میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوں جی، تو میں وہاں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ صرف ایک جو بازار ہے سوتر منڈی، یہ صرف اپنی زکوٰۃ نکالیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا۔ لیکن تو آپ ذاتی طور پر لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں؟ جی، ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میرا اس کے علاوہ اور کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ جی، میرے خیال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا صاحب، یہ تو ان چیزوں کا وقت نہیں ہے، میری رائے بھی آپ کو معلوم ہے۔ میں پہلے جب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، کچھ آپ کے خیالات سامنے آئے تھے، تو میں نے اس بنیاد پہ نہیں، بلکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ جیسی وہ شخصیات جن کو ہم اللہ کی ایک غنیمت سمجھتے ہیں، کہ جو ہر قسم کے تفرقے سے، سیاسی اختلاف سے بالاتر ہے، آپ لوگوں کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے، اور ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کسی سیاسی تنازع کے شکار نہ ہوں۔ تو پہلے میری تنقید اس بنیاد پہ تھی، پھر جب اب اس سلسلے میں آپ لوگوں نے ایک نمونے کے طور پر آپ نے اور پرائم منسٹر نے ہاتھ نہیں ملایا اور ایک ترغیب کا اور نیکی کا کام کیا، تو میں نے جس طرح پہلے تنقید کی تھی اسی طرح اس کی ستائش کی، آپ کے اقدام کی بھی اور پرائم منسٹر کے اقدام کی بھی، اور میں خود بھی آج کل ان پہ تنقید سے گریز کرتا ہوں کہ وہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہے۔ لیکن پچھلے دنوں جو آپ کی دعا اور اس میں پرائم منسٹر کے بارے میں کچھ خیالات تھے، تو اس پہ کچھ لوگوں کی طرف سے بڑی تنقید ہو رہی ہے اور آپ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کی اپنی رائے ہے، اگر آپ اس حوالے سے اپنے چاہنے والوں کے سامنے کوئی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی، نہیں تو میں اس موضوع کو آگے نہیں چھیڑوں گا۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں اور ایک آیت۔ جی، ہم بطور امت مزاج امت اور مقصد امت بھول چکے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے بھی گروہ ہیں اور مذہبی لحاظ سے بھی گروہ ہیں، اور سیاسی لوگ آپس میں نفرت کریں تو دنیا دار ہیں، یا کہہ لو کہ دین کا نہیں پتہ۔ لیکن جب جس دیش میں علماء ایک دوسرے سے اتنی نفرت کریں، بغض رکھیں، ہاتھ نہ ملائیں، مصافحہ نہ کریں، تو وہاں میری فریاد کون سنے گا؟ مزاج امت، مزاج شریعت، مقصد امت۔ جی، مزاج شریعت نرمی ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کے سینٹر میں آتا ہے، حد درجے کی نرمی، وَلْيَتَلَطَّفْ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس سے میں نے یہ ایک چیز اخذ کی کہ ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ بہت اہم ہوتا ہے، وہ جو پوری مشینری کو بیلنس کر کے چلتا ہے۔ جب وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو ساری مشینری آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو
مزاج امت نرمی ہے اور مقصد امت اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو اب یہ میں تلمبہ میں بیٹھا ہوں. یہاں سن 1818 میں رنجیت سنگھ نے طوائفوں کا اڈہ قائم کیا تھا. جب اس نے ملتان فتح کیا تھا، مظفر خان شہید ہوئے تھے اپنے 5 بیٹوں سمیت، اور اس نے 3 بازار حسن بنائے. ملتان کا روڈ پکا، اور میرا ہوم یہ ٹاؤن ہے مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے تلمبہ. تو اب 202 سال ہو گئے اس بازار کو. پچھلے 10 سال مجھے خیال آیا 10 سال پہلے کہ یہ اتنے قریب رہنے والی بچیاں ہیں، مجھے کبھی ان کا خیال ہی نہیں آیا کہ ان کو بھی اللہ کا پیغام سناؤں. تو میں تو ان کے محلے میں پہنچ گیا، اور کرتے کرتے آج 10 سال کے بعد کا رزلٹ یہ ہے کہ ہر سال اس بازار سے 70 سے 80 لڑکیاں جاتی تھیں دبئی فنکشن کرنے کے لیے، اور ساری ہی ہر قسم کی آلودگی کے لیے. پچھلے سال صرف 10 لڑکیاں گئی ہیں، اور انہوں نے بھی واپس آ کر ہمیں معافی کا خط لکھا. میں نے کیا کیا، میں نے سب کو جمع کیا. میں نے کہا تم میری بیٹیاں ہو، میں تمہارا باپ ہوں. یہ جو بڑی ہیں یہ میری بہنیں ہیں. سلیم بھائی آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کیسے نکلے. میں اپنی زبان میں بتاتا ہوں، کہنے لگے میاں صاحب سانو تو ساڑے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا تو تسی سانو بیٹی آکھی جاندے ہو. ان کے ایسے آنسو نکلنے لگے. تو میں ان پر اپنے دوستوں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، اور 40 لاکھ مہینہ میں وہاں اس محلے میں خرچ کرتا ہوں. ان کے میں نے وظیفے لگائے ہیں، ان کے لیے ڈسپینسری بنائی ہے، ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے دوستوں کو متوجہ کر کے. اب میں تو طوائفوں کے پاس بھی جاتا ہوں کہ چونکہ میں ہوں اللہ کے نبی کی آخری امت، آخری رسول کا ایک فرد، اور میرے ذمہ ہے پیغام حق پہنچانا اور سب کے لیے دعا کرنا. میرے نبی کو پتہ ہے کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، آپ اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں جانتا ہے ایمان نہیں لائے گا. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ذرا قول لہ قول لینا، نرم بات کرنا، شدید بات نہ کرنا. تو امت اپنا مزاج بھول چکی ہے کہ ہمیں تو جانا ہے ہر ایک کے دروازے پر اور دعا کرنی ہے سب کے لیے. عمران خان تو سب سے زیادہ حقدار ہے دعا کا کہ اس وقت تو حاکم وقت ہے. اس کی غلطی پورے ملک کو ڈبو دے گی، اس کا صحیح قدم پورے ملک کو باہر لے آئے گا. اور آپ کو میں دیانتاً بتا رہا ہوں، لوگوں کے اعتراض کے ڈر سے نہیں، جو جس وقت میں حکمران تھا میں نے اس کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعائیں کی ہیں. اب وہ دعائیں تو ٹی وی پہ نہیں آ رہی تھیں، تو نون لیگ والے کہنے لگے نواز شریف کی خدمات بھول گیا. اور خیر میں جماعتوں کے نام نہیں لیتا، ویسے میرے منہ سے نکل گیا. دوسری کو شریف صاحب، زرداری صاحب، سب کے لیے زرداری صاحب کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں. آپ یقین مانے میں نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر جس سال بے نظیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ ہوا، اس کے بعد میں گیا تھا کراچی. میں وہاں سے چلا اور گڑی حبیب اللہ پہنچا ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے. اب یہ کون سا ٹی وی اس کو کوریج دے رہا تھا؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتا ہوں. بھٹو صاحب سے ہماری کالج لائف کی محبت تھی، لیکن وہ بھول بھلائیاں تھی. اصل تو میں گیا تھا بے نظیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. پھر میں نے بھٹو صاحب اور ان کے پورے خاندان، وہاں میں نے سب کی قبر، ایک ایک کی قبر پر جا کر میں نے فاتحہ پڑھا. میں سیاست میں تو میں ہوں نہیں، اور ہمارے عوام اتنے کچی عقل کے ہیں، اتنے کچی عقل کے ہیں کہ کس سے تشبیہ دوں میری سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، میں تبلیغی جماعت میں ہوں، میں اسی کے ساتھ ہوں. ابھی پرسوں میں نے ایک پوسٹ پڑھی، ایک دینی جماعت والوں کی طرف سے اعلان، مولانا طارق جمیل کو عمران کی حمایت کی سزا میں رائمنڈ سے نکال دیا گیا. تبلیغ والے تو کسی کو نہیں نکالتے. مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کر لی، تو لوگوں نے کہا حضرت اس کو نکالیں، یہ چور ہے.
تو انہوں نے فرمایا تم اپنے جیب کی حفاظت کرو، میں تو بیٹھا ہی چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہوں۔ نہیں تو مولانا میرا صاحب، اللہ کے فضل سے تبلیغ سے ہاں فرمائیے۔ میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ لوگوں کی عقیدت کا اظہار ہے، اور اسی لیے ہم سب اس معاملے میں حساس واقع ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس پاکستان میں ایسی شخصیات بدقسمتی سے بہت کم ہو گئی ہیں جس کو سب اپنا سمجھے، تو اس لیے جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو سب لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ متنازع نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ نہ کرے کسی کے لیے، دیکھنا کسی کے لیے سلیم بھائی دعا کرنا یہ کوئی متنازع ہونا ہے؟ نہیں بالکل، دعا کسی تو کے لیے دعا کرنا، ہاں دعا تو میں نے تو ان سارے حکمرانوں کے لیے دعا کی، سب سے ملا ہوں، سب سے ملا ہوں، سب نے محبت کی، چونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے۔ باقی وہ بددیانت ہے، دیانتدار ہے، وہ حساب اللہ نے لینا ہے، میں نے تو نہیں لینا۔ اور تو لہٰذا میں اپنی پازیٹیو سوچ رکھتا ہوں، نیگیٹو بننے ہی نہیں دیتا۔ جی اور بالکل، ایک حدیث سنا دوں آپ کو اگر ٹائم ہو تو۔ ارشاد آپ نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت عظیم الشان سنت ہے، اور اس میں تمہیں تھکنا پڑے گا، کھپنا پڑے گا، زور لگانا پڑے گا، آسان نہیں ہے اسے کرنا۔ یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، الفاظ سے جو ایک معنی نکل رہا ہے ایک عربیت کے لحاظ سے، اس میں جو خفیہ پیغام ہے وہ بتا رہا ہوں کہ میرے بیٹے انس، میری ایک سنت ہے اور زور لگے گا۔ یہ میرے نبی کے الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ سے میں نے یہ مطلب اخذ کیا ہے، آسان نہیں، مشکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں سب سے اپنے دل کو صاف کر لے، کیونکہ میرا نبی رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ جی، پھر فرمایا کہ اس کا پتہ تمہیں کیا ملے گا؟ اس کا تمہیں یہ ملے گا کہ تم جنت میں میرے پڑوسی ہو جاؤ گے۔ ٹھیک، تو میں سب سے اپنا دل صاف کرتا ہوں، صاف رکھتا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں آزادی مارچ میں کتنی مجھے گالیاں پڑیں، اللہ کا فضل ہے میرا دل بالکل صاف ہے، ایک رائی کے برابر میرے دل میں کچھ نہیں ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو دیکھیں، اپنے رب کو دیکھیں، وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، قرآن موجود ہے، اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے، حدیث موجود ہے، اور اس ساری کا خلاصہ نکال کے اگر میں 3 باتوں میں اس کو بیان کر دوں، میری قوم کو میرا یہ پیغام آپ کے واسطے سے جائے کہ ایک، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ ایک بہت بڑے چینل والے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت فرمائیں، میں نے کہا اپنے چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر جھوٹ تو ختم نہیں ہوگا، چینل ختم ہو جائے گا۔ تو میں ساری قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا پیغام یہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے دیانتداری سے کام کرو، دھوکہ نہ دو، رشوت نہ لو، ملاوٹ نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ میرے نبی اتنے ناراض ہیں، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ بتائیں کتنی سخت وعید آپ نے فرمائی۔ تیسری بات ہے ظلم نہ کرو، انصاف کرو، ظلم نہ کرو، انصاف کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قومیں کفر پر تو حکومتیں کفر پر تو چل جاتی ہیں، ظلم پر کبھی نہیں چلتی۔ تو میں اپنے سارے 4 صوبوں کے رہنے والے اور باہر ملکوں میں بھی آپ کا ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے، اس میں آپ کی محنت کاوش کو بہت دخل ہے۔ تو میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، فرائض پورے کریں، بے نمازی کوئی نہ ہو۔ میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غلاموں اور نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو مراد صرف غلام نہیں ہے، ہر کمزور طبقہ اس پر ظلم نہ کرنا، سچ بولیں، دیانتداری سے چلیں۔
جی مولانا صاحب آج کل ایک انصاف عذر کریں۔ لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے ان سب چیزوں کے لیے کہ یار اس معاشرے میں کہ جب کہ ہر طرف جھوٹ بولا جاتا ہے، میں میڈیا میں کام کر رہا ہوں، میڈیا سارا جھوٹ کی بنیاد پہ چل رہا ہے، ادھر حکمران بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہر جگہ ملاوٹ ہے، بینک میں جائے کاروبار کرے تو سود ہیں، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اس دور میں ان احکامات پہ عمل کرنا کیسے پاسبل بنایا جائے، یا آپ جیسے لوگ کیسے اس کو پاسبل کرتے ہیں؟ اپنی ذات سے شروع کر لیں۔ ہم ہم کون سا پورے معاشرے پر لاگو کرنا میرے ذمے ہے، بتانا میرے ذمے ہے، لاگو کرنا میرے ذمے نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی کسی پر نافذ کر دینا یہ نہیں ہے، ہمارے ذمے ہے بتانا۔ نافذ کرنے سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ میں جب سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا تو ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ہمارے ایک وارڈن آئے، طالب حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مزاج کے بڑے سخت تھے اور مذہب کا ان کا میلان بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے سارے بچوں پہ نماز کمپلسری کر دی، تو جو نہیں پڑھتا تھا اس کی بڑی پٹائی ہوتی تھی، حاضری ہوتی تھی۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور میرا ایک روم میٹ بھی تھا اور میرے ساتھ ہی اس کا بستر بھی تھا، وہ فوت ہو گیا، تو میں اس کا نام لے رہا ہوں، جاوید نذیر اس کا نام تھا۔ یہ ادھر وہ شادرہ سے آگے آتا ہے علاقہ، وہاں کا رہائشی تھا۔ تو میں عشاء کی نماز میں سب سے آخر میں کھڑا تھا، تو اس نے میرے برابر آ کر نماز کی نیت کی، 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر، یہ میرے اوپر بیتا ہے۔ اچھا اب میں نماز میں ہوں اور میں اس کو کہہ رہا ہوں وہ ایک ہی کیتا ہی، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، میں وہ ایک ہی کیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تعلیم دی پڑھدا پیا، کیڑا رب دی پڑھدا پیا، اتنے میں رکوع ہوا، ہم دونوں رکوع میں چلے گئے۔ تو ہم بتانے کے مجاز ہیں اور اپنی ذات سے کرنے کے، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، آپ نافذ نہیں کر سکتے، زیادہ زیادہ حدود نافذ کر سکتی ہے حکومت، لیکن کسی کو میری آنکھوں دیکھا ہے، میں بیان کر کے آ رہا تھا مدینہ میں، عصر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس وقت بازار مسجد کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، تو اذان ہو گئی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان نے اپنی دکان کا شٹر نیچے گرانا شروع کیا اور ادھر سے سپاہی کو دیکھنا شروع کیا۔ جو ہی وہ سپاہی آگے نکلا، اس نے چھلانگ لگائی اپنی دکان کے اندر اور شٹر ڈاؤن کر دیا، سامنے مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا اجر 1000 کے برابر ہے۔ تو گورنمنٹ تو زیادہ سے زیادہ حدود نافذ کر سکتی ہے، تو میں آج کے بعد سچ بولوں گا، میں آج کے بعد دیانتداری سے کام کروں گا، میں آج کے بعد کسی پہ زیادتی نہیں کروں گا، یہاں سے معاشرہ بنتا ہے۔ ناظرین، حالات حاضرہ سے متعلق مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ مولانا صاحب، ایک اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کو جس طرح زیادہ بحرانوں اور چیلنجز کا سامنا ہے، اتنے ہی زیادہ ہم تقسیم ہو گئے ہیں، مسلکی بنیادوں پہ پولرائزیشن ہے، سیاسی بنیادوں پہ پولرائزیشن ہے، ادارہ جاتی بنیادوں پہ ایک دوسرے کے بارے میں پولرائزیشن ہے، اور ایک بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح قوم میں بڑے ہوتے ہیں کہ کچھ بڑے جو جس طرح گھر میں بھی خاندان میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے، تو کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ان سب کو بٹھا دیتے ہیں، اکٹھے کر لیتے ہیں مشورے کے لیے کہ بھئی آپ لوگ بیٹھے ایک دوسرے کی شکایات کو دور کریں۔ اس وقت ہم دیکھیں کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ اس نازک موقع پہ بھی ہماری تمام سیاسی قیادت، تمام صوبے، تمام ادارے مل کے اخلاص کے ساتھ وہ مشاورت نہیں کرتے اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ ملک ایک بیڑا ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ ایک ایسی شخصیت ہیں اور آپ جیسے یقیناً کچھ اور لوگ بھی ہوں گے
کہ جن کا سب احترام کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی آپ کا احترام کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی آپ کا احترام کرتے ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں قمر جاوید باجوہ صاحب بھی آپ کا احترام کرتے ہیں، تو آپ اپنے جیسے کچھ لوگوں کو لے کے ایک یہ بڑے خیر کا کام کیوں نہیں کر لیتے کہ ان لوگوں کو ایک مشاورت کے لیے اکٹھا کر کے، اس سے بڑے خیر کا کام تو کوئی نہیں کہ آپ صرف فریق نہ بنیں، آپ ان کے ایک بڑے کی حیثیت سے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لے کہ یہ ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی ختم کر لے اور اس ملک کے بیڑے کو پار کرنے کے لیے کوئی نظام بنا دے۔ اوہو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے، خاص طور پر آج کے ماحول کے تناظر میں، کہ سونے کے پانی سے بھی لکھوں تو سونا سستا ہے، اور آپ کی یہ رائے مہنگی ہے۔ میں کھل کے آپ کو داد دیتا ہوں، میں نے کوئی آپ سے پیسے تو نہیں لینے نا کہ بھئی کوئی نہ کوئی کومنٹ آ جائے گا، لگتا ہے صافی صاحب نے کچھ پیسے لگائے ہیں مولانا صاحب کے لیے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے۔ اس وقت ملک انتہائی خطرے کا دوچار ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے ٹیبل پر لائے، اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ مخالفت برائے مخالفت نہ کریں، یہ دیکھیں کہ وہ آدمی آپ اس سے ہزار اختلاف کریں، کتنا کھپ رہا ہے، تپ رہا ہے، کس قدر وہ محنت کر رہا ہے، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ یہ کتنی گندی باتیں ہیں۔ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے اللہ سارے معاف کر دیتا ہے، اور کئی توبہ نہیں بھی کرتے تو میرے نبی کے واقعات ہیں، حدیث سے آپ نے فرمایا ایک بازاری عورت جا رہی تھی فاحشہ طوائف، تو اس نے پانی پیا تو ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، تو اس نے کنویں سے ڈول نکال کے اس کو بھی پانی پلایا، اور میرے اللہ نے اس کی صرف اسی پر بخشش کر دی کہ تو نے کتے کو پانی پلایا۔ اس نے طوائف ہونے سے توبہ کی یا نہیں کی اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ذاتی ہوں یا سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، سارے مسالک کے علماء سے، ساری سیاسی جماعتوں سے یہ تجویز بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ یعنی میرے کافی عرصے سے ایک دلی خواہش ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تمنا بھی ہے، ضرورت بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے بہت کچھ بڑی بڑے بات، جس کو ایلڈرز کہتے ہیں، آپ ہی ان لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ کسی وقت ان کو اللہ اور رسول کا واسطہ دے کے آپ جیسے آپ نے ساتھ چند لوگوں کو اور لے لیں، آپ مدعی بن جائیں، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کریں کہ بھئی آپ لوگ آپس بیٹھ جائیں اور اللہ اور رسول اور اس ملک کی خاطر کوئی رستہ نکال لیں، تو یہ بڑا احسان عظیم نہیں ہوگا آپ کا اس قوم پہ؟ میں آپ کی سلیم بھائی آپ کی تجویز سے 110% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ایک ٹیبل پر آج سب کو ہونا چاہیے، علماء ہوں، جس مسلک کے ہوں، اور سیاسی لیڈران ہوں، جس سیاسی پارٹی سے ہوں۔ اتنا بڑا خطرہ ملک کو 47 میں بھی نہیں آیا تھا جو قتل و غارت ہوا تھا، جتنا اس وقت درپیش۔ اللہ ٹال دے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر وہ اپنی تقدیر کو نافذ کر دے تو ساری دنیا بے بس ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت کم از کم اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر ہمیں ایک جگہ ہونا چاہیے۔ بس جی میری آپ سے التجا ہوگی کہ آپ انیشیٹو لے، اور اسی طرح مولانا تقی عثمانی صاحب ہو گئے، دیگر مسالک کے اکابر کو ساتھ لے کے یہ کام شروع کر لے۔ جی آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، پہلے تو میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے 2 سال سے سر درد کا شدید مریض بن چکا ہوں۔ یہ آپ کی محبت میں آپ سے کمٹمنٹ کی کہ میں بات کروں گا، ورنہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں میرے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن آج سے اس دونوں چیزوں کے لیے دعا شروع ہو جائے گی۔